السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اسلامی مہینے سفر المظفر کے نام سے۔ یہ اسلامی دوسرا قمری مہینہ ہے۔ آج کی ہماری ڈسکشن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ماہ سفر کا سفر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اور ماہ سفر کے ساتھ مظفر لگانے کی وجہ کیا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ دونوں جو تصور ہیں وہ ہمارے ذہن میں سمجھ آ سکے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ماہ سفر کا سفر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینہ ہے۔ اس میں صاد فا مفتوح اور را ساکن پڑھی جاتی ہے۔ علاوہ سے یہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور اس کے لغوی معنی خالی کے ہیں۔ علامہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک مشہور یا شہر آفاق کتاب جس کا نام ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور میں رقم طراز ہے، یعنی وہ لکھتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یعنی ماہ سفر کا نام سفر اس لیے رکھا گیا ہے کہ عرب خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں ان مختلف جنگی اور تجارتی سفروں کے لیے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر نکل جایا کرتے تھے، جو اس سے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کے تقدس اور بزرگی کی وجہ سے موقوف رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے، سفر المکان۔ اب بھی ہر اس مکان پر بولا جاتا ہے یہ محاورہ جو اپنے مکینوں سے خالی ہو، یعنی وہ مکان جس کے اندر رہنے والے وہاں سے چلے جائیں اور وہ خالی ہو جائے، اسے سفر المکان کہتے ہیں، کیونکہ سفر کے معنی ہے خالی کے اور المکان جگہ یا گھر کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ سفر کو سفر کہنے کی وجہ سفر کے لغوی معنی خالی کے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ لغت میں خالی ہونے کے معنی آتے ہیں سفر کے، اور اس مہینے میں عرب کے لوگوں کے گھر عموماً خالی رہتے تھے، کیونکہ 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جنہیں اشہر حرم بھی کہتے ہیں، یعنی عظمت و احترام والے مہینے، کیونکہ یہ مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادت انجام دینے کا بطور خاص پابند کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شریعتوں میں ان 4 مہینوں کے اندر جہاد قتال منع تھا۔ ان 4 مہینوں کو عربی زبان میں اشہر حرم بھی کہتے ہیں، اور محرم کا مہینہ گزرتے ہی اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی، لہٰذا وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر میں چل دیتے۔ یہ تھی پہلی وجہ کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی کہ ماہ سفر کے ساتھ مظفر لگانے کی وجہ کیا ہے، یعنی ماہ سفر المظفر کیوں کہتے ہیں، حالانکہ اس کے معنی تو خالی کے آئے ہیں۔ تو عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ سفر المظفر اور سفر الخیر، یعنی ماہ سفر کو سفر المظفر اور سفر الخیر بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی کامیابی و کامرانی والی چیز کے ہیں، اور خیر کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزوں مثلا شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات منحوس معیوب سمجھتے ہیں۔
جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ اس لیے سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگا کر سفر المظفر یا سفر الخیر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور شر و آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے، بلکہ کامیابی والا اور بامراد نیز خیر کا مہینہ سمجھا جائے، اور اس مہینے میں انجام دیے جانے والے کاموں کو نامراد اور منحوس سمجھنے کا تصور اور نظریہ ذہنوں سے نکل جائے۔ یعنی ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کا جو تصور اور نظریہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے وہ نکل جائے۔ تو جی آج کا یہ ٹاپک تھا۔ ہم نے پہلے جو گفتگو کی ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی خالی کے ہیں۔ جو عرب کے لوگ تھے وہ یعنی سفر سے ابتدا کر دیتے تھے اپنی جنگ کی، قتال کی اور اسفار کی، تو اسی وجہ سے اسے سفر کہتے ہیں۔ اور سفر کے ساتھ مظفر لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو ہم نے پڑھ لیا کہ مظفر کے معنی کامیابی اور کامرانی والی چیز کے ہیں، اور اسی کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں سفر الخیر، اور خیر کے معنی نیکی اور بھلائی والی چیز کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ سفر کو سفر المظفر بھی کہتے ہیں اور سفر الخیر بھی کہتے ہیں۔ یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اور آج کی ڈسکشن کا جو اہم ہمارا ٹاپک تھا کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کا جو تصور اور نظریہ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ اگر آج کی ڈسکشن سے کسی نے سنا اور اس کے ذہن سے سفر کا جو غلط تصور تھا وہ نکل گیا، تو آج کی بحث کا ہمارا جو موضوع تھا اور جو ہمارا مدعا و مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ سفر المظفر کے لحاظ سے جو گفتگو ہوئی، اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔